تھا تو وہ آپ ہی کے لیے صرف ایک ٹیسٹ تھا کہ واقعی یہ کتنی دیر رقم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ماں کی بے پناہ قدر کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں کے درجات سن رکھے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے حدیث بیان فرمائیے۔ انہوں نے کہا ایک آدمی آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا تھا کہ مجھے بتائیے میرے احسان کے رویے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ آخر چوتھی مرتبہ جب کہا اس کے بعد تو فرمایا تیرا باپ۔ تو کہتے تھے جب میں نے یہ حدیث سنی اور ماں کا درجہ باپ سے 3 مرتبہ زیادہ پایا تو ماں کی قدر اور عزت اور میرے دل میں بڑھ گئی۔ صدقہ خیرات، سادہ زندگی، عبادت کا شوق، سنت کی اتباع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عاجزی اور جرت اور بہادری جو سچی بات ہوتی وہ کھری کھری بتا دیتی۔ بازاروں میں پھرتے اور لوگوں کو زور زور سے بلند آواز میں کہتے لوگوں خبردار رہو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا جس نے میرے اوپر جھوٹی بات باندھی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لوگوں کو ڈراتے رہتے تاکہ کوئی جھوٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے آل سے بھی بے پناہ محبت کرتے۔ اسی وجہ سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی محبت کرتے۔ ایک دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور کہنے لگے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیے، میں وہیں پہ بوسہ دوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں 30 برس کے قریب تھا جب میں مدینہ منورہ آیا۔ 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہا۔ اسی لیے کہتے تھے خدا کی قسم جن لوگوں کو مجھ سے پہلے آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا وہ بھی بارگاہ رسالت میں میری حاضر باشی کا اعتراف کرتے تھے اور مجھ سے حدیثیں پوچھتے تھے، اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ان سے بہت پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، لیکن جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اور جس طرح عقلمندی سے دعا کروائی کہ مجھے کوئی بات نہ بھولے، تو جو ذخیرہ ان کے اندر جمع ہوا وہ پھر کسی کے اندر نہ ہو سکا۔ بخاری کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ صرف عبداللہ بن عمر احادیث جانتے ہیں، کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا، لیکن ان کو علم نہیں تھا کہ بعد میں جب کمپائلیشن ہوئی تو ان کی روایات کہیں کم اور ان کی ان سے بہت زیادہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی حق پسندی تھی کہ جب دیکھتے تھے کہ وہ لکھ رہے ہیں تو فوراً کہا کہ نہیں مجھ سے زیادہ وہ جانتے ہیں کیونکہ وہ لکھتے ہیں۔ لیکن یہ تو بہت بعد میں پتا چلا کہ وہ کہیں زیادہ تھے، ان سے زیادہ تو کسی کی روایات ہیں ہی نہیں، اور ان کی روایات امام بخاری کہتے ہیں موسٹ اوتھینٹک۔ جس روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ جاتا ہے اور کتاب بھی صحیح ہے ان میں سے ہو تو پھر وہ موسٹ اوتھینٹک سمجھی جاتی ہے۔ ان سے بے پناہ لوگوں نے علم حاصل کیا، اور کہا جاتا ہے 800 سے بھی زائد ان کے شاگرد تھے، لہذا کئی ہزار روایات ان سے منسوخ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 800 سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ابو ہریرہ ہم سب سے زیادہ حدیث جانتے تھے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں بیان کیا ہے
کہ ایک دفعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ خود صحابی ہیں اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں، براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ ہم نہ سن سکے۔ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جو حدیث میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنی وہ آپ کے بجائے ابو ہریرہ سے روایت کروں، اور یہی طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے اوتھینٹک راوی سے احادیث بیان کی جائیں۔ ایک مرتبہ مروان نے، جو کہ مدینہ کا والی تھا، ایسے ناراض ہو کے کہا کہ لوگ کہتے ہیں آپ بہت زیادہ حدیث سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے مدینہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب مدینہ آیا میری عمر 30 بار تھی، میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا، یعنی 7 ہجری سے لے کے 11 ہجری تک 4 سال کا عرصہ۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے صحابی مجھ سے پوچھتے ہیں۔ لہذا مستدرک میں بیان ہے، امام حاکم نے بیان کیا ہے کہ مروان نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لینا چاہا۔ اس نے ایک کاتب کو پردے کے پیچھے چھپا دیا اور ان کو بلا کے کہا کہ مجھ سے احادیث روایت کریں۔ یہ احادیث روایت کرتے جاتے اور وہ کاتب چھپا ہوا لکھتا رہتا اور ان کو کچھ علم نہیں تھا۔ پورا 1 سال گزرنے کے بعد دوبارہ مروان نے ان کو بلوایا اور کہا مجھ سے روایات بیان کیجیے۔ انہوں نے اسی ترتیب سے لفظ و لفظ وہ تمام احادیث بیان کی جو 1 سال پہلے انہوں نے بیان کی، اور جب کاتب نے چیک کیا تو کسی قسم کے الفاظ میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی، حتیٰ کہ لفظ بھی آگے کے پیچھے نہیں تھے۔ اس سے ان کے علم کا مروان بھی قائل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج میں بڑا مزاح اور ہیومر بھی تھا، جہاں سے گزرتے لوگوں کو ہنساتے چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتا ہوں دل کرتا بس آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہی چلا جاؤں، اور مجھے اس سے زیادہ اور کوئی کام پسند نہیں ہوتا کہ صرف آپ کا دیدار اور مشاہدہ کرتا رہوں۔ ایک دن کہنے لگے آپ کے چہرے کے سامنے تو سورج ہی ہیچ ہے۔ تمام صحابہ کرام مسکرا اٹھتے تھے، اور یہ اتنے بے باکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے کہ باقی لوگ کہتے تھے کہ ہم جرأت بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن انداز میں شائستگی ہوتی تھی، مذاق میں بھی بے ادبی نہیں ہوتی تھی۔